اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اکثر مسلمان جو ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ ایسے بھی مسلمان ہیں، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے جن پر شریعت مطہرہ کی جانب سے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ تو آج میں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ مجمع الزوائد میں مذکور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کے بندے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جب بھی مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو زکوٰۃ کی ادائیگی زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مال، مطلب کہ جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے، وہ جس مال میں مرچ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ مال اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وہ مال اگر آپ تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صاحب استطاعت ہیں اور شریعت مطہرہ کی جانب سے آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، تو مہربانی فرمائے ہوش کے ناخن لیں اور اپنا قبلہ درست کیجیے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کیجیے۔ اور ایک اور بڑا نقصان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث المعجم الاوسط میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے، حالانکہ اس قوم پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا شریعت مطہرہ کی جانب سے فرض ہو جاتا ہے، کہ وہ قوم جو ہے وہ قحط سالی میں گرفتار ہو جاتی ہے اور مادی اور ضروری بنیادی وسائل سے محروم ہو جاتی ہے جو قوم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے۔ اور اس کا چوتھا بڑا نقصان جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے، تو اگر اس قوم میں چوپائے نہ ہوں، جانور نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش تو درکنار بارش کا ایک قطرہ بھی اس قوم کو عطا نہ فرمائے۔ اور حضرات محترم، پانچواں نقصان یہ ہے جو کہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو قوم زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر لعنت فرماتا ہے، اور جب لعنت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا ہے۔ تو یہ 5 نقصانات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اور یہ نقصان ان لوگوں کو ہوتا ہے جو صاحب استطاعت ہوا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی جن لوگوں میں شرائط پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں زکوٰۃ نہ دینے کی بہت سی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے تو زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ بظاہر تو کم ہو جاتا ہے، بظاہر کم ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً کم نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ اگر زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ پر غور کر لیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے طہارت اور افزائش، کہ بقیہ مال زکوٰۃ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے افزائش اور اضافہ، کہ جب ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے تو بقیہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ بقیہ مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے اور بقیہ مال جو ہے وہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو جاتا ہے۔